وہ آنٹیاں بھی میرے پیچھے پیچھے باتیں بنا رہی تھی، انہیں کیا پتہ میں سن رہی ہوں یا نہیں۔ وہ اسے میک اپ تھوپ کر بیٹھی تھی، وہ لیکن باتیں وہ میرے میک اپ پر کر رہی تھی۔ تم سے جڑنے کے بعد میرے ہر انداز، میری ہر چیز کو تمہارے حساب سے پرکھا جائے گا۔ میری خوشی، میرے جذبات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی، مگر میرے لیے صرف آپ کی خوشی اور آپ کے جذبات اہمیت رکھتے ہیں۔ صرف میرے لیے ہی نہیں، ماموں اور مامی کے لیے بھی۔ یہ لوگ نہیں، آپ خود ہیں جو اپنی خوشیوں کے دشمن بن رہی ہیں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ پلیز انجو، ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھیے، ایک بار میرا تھام کے محبت کی دنیا میں چل کر تو دیکھیے، آپ بے پرواہ ہو جائیں گی اس دنیا سے اور دنیا والوں کی باتوں سے۔ انجم کا سرد ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھ میں تھام کر برہان نے انجم کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے لبوں سے لگا لی تھی۔ بے ساتھ ہی جرجری لے کر انجم نے اپنا ہاتھ برہان کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا، جو برہان نے آرام سے چھوڑ دیا تھا، لیکن اسے ایک پل کے لیے بھی انجم کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ جب بہت دیر تک انجم آگے سے کچھ نہیں بولی، تب برہان اس کی گال پر خاموشی سے لڑکتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں پکار بیٹھا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا اور تم… توبہ توبہ، استغفار، اب آپ یہ باتیں لے بیٹھیے۔ لسن انجو، میں کبھی بھی آپ کا بھائی نہیں رہا تھا۔ ہمارے مذہب میں کزن کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، کزن سے بھی ویسا ہی احتیاط لازم ہے جیسا دیگر نامحرموں سے۔ اگر آپ مجھے اپنا بھائی سمجھتی رہی تھی تو یہاں آپ غلطی کر رہی تھی۔ ہاں، میں جب تک بچہ تھا آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کر سکتی تھی، لیکن بھائی انجو، کزن کے رشتے کی مذہب میں کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن آپ عزیز ہیں کہ میں نے آپ کا مان توڑا ہے، آپ نے مجھے بھائی سمجھا تھا اور میں اللہ کی محبت پال بیٹھا اور اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی جائز ہے ہمارے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر آپ کو اعتراضات نہیں؟ اعتراضات ہیں۔ ہمارے دین نے تو اپنے بندے کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، لیکن ہم مزید ہے کہ معاشرے کے بنائے اصولوں پر ہی چلیں گے اور اپنی زندگی مشکل بنائیں گے۔ برہان بہت فرصت انجم کو سمجھا رہا تھا، وہ خود بھی چاہتا تھا آج یا پار ہو ہی جائے۔ انجم سمجھے یا نہ سمجھے، برہان انجم کو چھوڑنے والا تو نہیں تھا، لیکن انجم کی خوشی کا تعلق انجم کے جواب سے ہی تھا۔ انجم کچھ دیر تک یک ٹک برہان کی طرف دیکھتی، پھر الجھن آمیز لہجے میں گویا ہوئی، مگر برہان، میرا دل نہیں مانتا۔ تمہیں دیکھ کر عجیب سا لگتا ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہی طبیعت عجیب کر دیتا ہے۔ یعنی انجو، کوئی نہ کوئی اعتراض آپ کو اٹھانا ضروری ہے۔ پہلے لوگ کیا کہیں گے، پھر بھائی سمجھتی تھی اور اب عجیب لگتا ہے۔ ایک کام کر، مجھے اپنے تمام اعتراضات ایک کاغذ پر لکھ دے تاکہ میں تفصیل سے آپ کو سب کے جواب دیتا جاؤں۔ برہان کے چیر کر گورے پر انجم ہلچل سے ہوگا سر جھکا گئی۔ یہاں دیکھو انجم، برہان نے انجم کے تھوڑی تلے انگلی رکھ انجم کا چہرہ اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر میری سنگت آپ کو اچھی نہیں لگتی تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گا اپنے ساتھ ساری زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی گزارنے کے لیے۔ ہاں، میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا، لیکن آپ چاہیں تو اپنی سکون خوشی کے لیے مجھ سے الگ رہ سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھے ایک موقع دینا ہوگا۔ مجھے میری محبت پر یقین ہے، آپ کو مجھ سے دور نہیں جانے دے گی، لیکن ایک موقع تو دے میرے ساتھ ہی، مجھے جانے، میری محبت کو سمجھے۔ اگر میں تمہارے ساتھ بھی خوش نہیں رہ سکی اور اللہ کو نہ چاہا تو تم زبردستی مجھے اپنے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کرو گے۔ انجم جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ بالکل نہیں، برہان کو 100% یقین تھا خود پر بھی اور اپنی محبت پر بھی۔ جب ہی جٹ انجم کا وعدے کے لیے بڑھایا گیا ہاتھ تھام لیا، اب رخصتی کی تیاری شروع کر دی جائے۔ ذرا آگے کو جھکا برہان شریر انداز میں بولا تو انجم نظر چراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ رخصتی فقط ایک ہفتے بعد طے پائی تھی۔ سب کچھ بخیر وافیت نمٹ گیا تھا، کیونکہ نہ تو جہیز بنانا تھا اور نہ کوئی شادی ہال بک کروانا تھا، کیونکہ انجم نے رخصتی شادی سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ برہان بھی ولیمے پر تمام کسر نکالنے کا ارادہ کرتے ہوئے راضی ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ گویا پر لگا کر اڑا تھا، اور کیونکہ تقریب گھر پر ہی تھی تو خاص مہمانوں کے سوا کسی کو مدعو بھی نہیں کیا گیا تھا۔ جو مہمان آئے تھے وہ لوگ تقریب کا لحاظ کرتے ہوئے کہ انجم کی خودکشی کی کوشش کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی زبانی بات کہنے سے اجتناب برت رہے تھے۔ کھانے کے دور کے بعد انجم برہان کی سنگت میں عالم ویلا چلے گی اور پیچھے صبا بیگم شکرانے کے نفل ادا کر کے انجم برہان کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ انجم کو اپنا دل حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ موم بتیاں، گلاب اور مدھم سی زرد روشنی، کمرے کا ماحول بہت رومانوی تھا اور یہ سارا ماحول اس کی گھبراہٹ میں کہیں گنا کا اضافہ کر رہا تھا۔ بار بار ذہن کے پردے پر برہان کا سراپا لہراتا، وہ بھی بچپن والا، اور انجم
کی الجھن میں اضافہ کرنے لگا۔ میں بہان سے کہوں گی مجھے کچھ وقت دے، ایک تو اتنی جلدی رخصتی کروا دی، پھر گھر سے مجھے جہاں لے آئے، قیمتی سامان سے سجے کشیدہ کمرے کو کودتے ہوئے انجم بیٹھ سے اتر ہی تھی کہ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور برہان نے اپنی گردن اندر نکالی، پھر پورا اندر چلایا۔ کیا ہوا؟ کھڑی کیوں ہے آپ؟ انجم کے سجے سمر ساپے کو اپنی آنچ دے دی نظر سے بسائے برہان نرمی سے پوچھا تھا، یہ شاید شروع کرنے کا بہانہ تھا یہ، تو کیا اب میں اپنی مرضی سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی؟ انجم برہان کے نظروں اور لہجے سے جذبت ہوتی تیزی سے بولی، یار آپ تو آج بھی لڑنے کے موڈ میں ہیں، کم از کم آج تو پیار سے بات کر لے۔ برہان کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، دونوں ہاتھ اٹھا کر ڈرنے کی یقین کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ باتوں کے دوران انجم کی جانب یوں بڑھ رہا تھا کہ انجم کو احساس بھی نہ ہو۔ مجھ سے نہیں ہوتی پیار سے بات، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آئندہ مجھ سے الٹے سیدھے مطالبے مت کرنا۔ انجم کو اپنا چہرہ تپتا محسوس ہوا تھا اور یہی بات اسے چٹا رہی تھی، وہ کیوں نارمل بات نہیں کر پا رہی تھی۔ الٹے سیدھے مطالبے؟ برہان منیحیزی سے بڑبڑایا، نہیں ڈونٹ وری، میں کوئی الٹا سیدھا مطالبہ کبھی نہیں کروں گا، اپنے طالبات خود ہی پورے کر لوں گا۔ ہاں، پیار سے بات کروانا میرے بس میں نہیں ہے فی الحال، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن آپ وہ بھی ضرور کریں گی۔ اپنا کلا اتار کے انجم کی کمر میں ڈالتے برہان نے جھٹکے سے انجم کو اپنے قریب کھینچا تھا۔ انجم کا اوپر کا سانس اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، یہ سب پلک جھپکنے میں ہوا تھا، اس نے سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ کچھ لمحے مانیحیزی سے خاموشی کے نظر ہوئے تھے، پھر انجم نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ برہان کے سینے پر رکھتے ہوئے درمیان میں کچھ فاصلہ قائم کیا تھا۔ برہان، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے وقت مانگیں گی، لیکن کیا 6 سال کافی نہیں ہوتے؟ 6 سال تک رونے بسونے کی جگہ میرے خواب سجائے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ احتیاط سے انجم کو بیڈ پر بٹھا کر برہان ایک گھٹنا ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور نرمی سے انجم کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کتنا روتی ہیں آپ؟ میں تو روزانہ آپ کی آنسو سے ہی نہا لیا کروں گا، پانی کی بچت ہو جائے گی۔ برہان پلیز۔ جب برہان انجم کی چوڑیاں اتارنے لگا تب انجم کلائیاں کھینچ کر دبے غصے میں بولی، انجو پلیز، جب تک آپ میری عملی محبت نہیں دیکھیں گی آپ کے خدشات دور نہیں ہوں گے۔ 6 سال میں اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا ہے کہ آپ حالی ہولی محبت پر اعتبار کرنے والی نہیں۔ چوڑیاں بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے برہان نے چہرہ ترچھا کر کے انجم کو دیکھا اور شرارت سے بائیں آنکھ دبائی۔ انجم نے بری طرح سٹپٹا کر اپنی نظر برہان پر سے ہٹائی تھی، جس کی بے باکیاں آج عروج پر تھی۔ عریش کپڑے چینج کر کے ہلکا پھلکا سا ہو کر بیڈ پر لیٹا، کمبل خود پر ڈال ہی رہا تھا کہ موبائل کے جگمگاتی اسکرین نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سامنے علینا کا میسج جگمگا رہا تھا، جو مختصر سی بارات کا حصہ بنتی عالم ولا لوٹ گئی تھی۔ لب بینچ کا عریش نے علینا کا میسج کھولا تھا، مس یو سو مچ، ہبی گڈ نائٹ، ساتھ میں ڈھیر سارے دل بھی بنے ہوئے تھے۔ عریش کے بینچے لب واہ ہوئے تھے، کتنی ہی دیر تک وہ آنکھیں پھاڑے اس میسج کو پڑھتا رہا، پھر نظر علینا کے پہلے بھیجے گئے میسیجز پر دوڑنے لگی، جن کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ عریش کے پاس یہ فون 2 سالوں سے تھا اور اس میں گنتی کے چند میسج علینا کے عریش کے لیے تھے، اور اس سے بھی آدھے اور روکھے میسیجز عریش نے علینا کو بھیجے تھے۔ علینا، آج امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ عریش، اوکے علینا۔ ایان کے بال بہت بڑھ گئے ہیں، اسے باربر کے پاس لے جائیں۔ عریش، علینا، ابھی تک آئے نہیں، کیا ڈنر باہر ہی کریں گے؟ عریش، یس علینا، آٹا، ٹماٹر، گھی اور پیاز لیتے آئیے گا۔ عریش، اچھا۔ باقی 10-12 میسیجز کچھ ایسے ہی تھے، یہی میسیجز کا عریش نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اتنی خشک باتیں بے سہاتا یہ عریش کے لبوں سے پھسلا تھا۔ ان تمام میسیج کے درمیان مس یو سو مچ، ہبی گڈ نائٹ کا میسیج بہت اجنبی لگ رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے پش لگائے اپنی داڑھی میں انگلیاں چلاتے ہوئے عریش نے آر یو اوکے لکھ کر بھیجنا چاہا تھا، لیکن پھر سرجٹ کا لکھا ہوا مٹا کے فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے رکھتے رکا اور نہ جانے دل میں کیا سمجھ کے علینا کے آزاد بھیجے کے میسیج کو چھوڑ کر باقی سارے میسیج ڈیلیٹ کر ڈالے، یوں جیسے اسی میسیج سے شروعات ہوئی ہو۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کے عریش ٹھیک سے لیٹ گیا
وہ چہرے پر بازو ڈال کے نہ جانے کسی سے اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ دوسری طرف علینا کو بھی یقین تھا کہ کم از کم آج رات اور ریش کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملنے والا، سو وہ بھی موبائل رکھ کر لبوں پر مطمئن سے مسکراہٹ سجائے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر اس پر سلور گاؤن کے ساتھ دوپٹہ سر پر ڈالے ڈائمنڈ جولی میں جگمگاتی انجم بلا شبہ رخصتی کے دن سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ رخصتی کے دن کم مہمانوں کے باوجود اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور ڈیرو وسوسے کی پرچھائی تھی، لیکن آج ولیمے میں جیسے آدھا شہر امڑ آیا تھا، اس کے باوجود انجم کافی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اپنی یہ تبدیلی خود انجم نے پتہ نہیں محسوس کی تھی یا نہیں، لیکن برہان، بینش بیگم، صبا بیگم سمیت تقریباً سب نے ہی محسوس کی تھی اور اندر سے پرسکون ہو گئے تھے۔ ہیلو آفس کے ساتھ ولیمے کی تقریب بھی آخرکار اختتام پذیر ہوئی اور اس وقت انجم گھر واپس جانے کے لیے ریش والی گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ برہان یکدم گاڑی میں کچھ سا انجم کے کان میں سرگوشیاں نہ بولا تھا۔ نیند پوری کر لیجیے اپنی، زیادہ بکواس نہیں کرو اچھا۔ بری طرح چن کر انجم نے ایک تھپڑ برہان کے شانے پر رسید کیا تھا۔ رٹائی سے ہنستے ہوئے برہان پیچھے ہو گیا، تب صبا بیگم برہان کا سر تھپکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ صبا بیگم کے بعد جنت بیگم بھی بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ریش نے ایک خاموش نگاہ اپنے ساتھ والی خالی سیٹ پر ڈالی اور پھر علینا کو دیکھا جو باہر کھڑکی کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظروں ہی نظریں ملی تو علینا نے چاہا کہ ریش اسے گاڑ چلنے کے لیے کہے، جبکہ ریش منتظر تھا کہ ابھی علینا خود ہی اندر بیٹھ جائے گی، لیکن اس وقت دونوں سر جھٹک کر رہ گئے جب اشفاق صاحب نے ریش کے پہلو والی سیٹ سنبھالی۔ ایک آخری نگاہ علینا پر ڈال کر ریش نے کار اسٹارٹ کری تھی۔ گاڑی کے اسٹارٹ ہوتے انجم نے غیر ارادی طور پر برہان کی طرف دیکھا تو برہان نے اپنی دونوں انگلیوں کو لبوں سے لگا کر انجم کی طرف فائر کرنے کا اشارہ کیا۔ برہان کے پیچھے کر بینش بیگم نے شوہی کے اس کھلے عام مظاہرے پر فوراً ہی برہان کے سر پر چپڑ رسید کر دی تھی۔ انجم کے لبوں پر بکھر میں مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ سر جھٹک کر اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کھڑکی کے شیشے میں انجم اپنا مسکراتا ہوا چہرہ آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ انجم کو یہ مسکراہٹ بہت اجنبی مگر اچھی لگی تھی۔ شیشے میں نظر آتے اپنے غیر واضح سے عکس پر ہاتھ پھیرے انجم غیر ارادی طور پر برہان کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر یوں ہی سوچنے میں گم یہ سفر تمام ہوا منزل آ گئے اور اس کا سر بہت زیادہ درد کر رہا تھا۔ اسے صبح سے حرارت بخار کی حالت میں وہ کافی نہریلا ہو جایا کرتا تھا۔ پھر اتنی بھرپور تقریب میں شرکت کے بعد لمبی ڈرائیو نے اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی گرما دیا تھا۔ نیلے تھری پیس سوٹ کو کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکنے کے بعد بیڈ پر دب سے بیٹھ کر جوتے اتارے، ایک جوتا ادھر اور ایک جوتا ادھر پھینکنے کے بعد وہ اپنے انہی کپڑوں میں کمبل میں گھس کر آنکھیں موند کا منہ بناتے ہوئے بڑبڑائے دیکھ بھی رہی تھی کہ میں ڈاؤن ہو رہا ہوں مگر نہیں آ سکتی تھی۔ اب اس وقت کسی سے بولے مجھے کھانے کو کچھ ہلکا پھلکا بنا کر دے۔ یوں ہی تپا تپا سا جنجلاتا ہوا وہ نیم غنودگی میں تھا جب ٹھنڈے سے نازک ہاتھ کا لمس عریش کو اپنی تپتی پیشانی پر محسوس ہوا۔ عریش نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہی لیکن فوراً ایسا کر نہیں پایا تھا، بس تصدیق کرتے انداز میں بڑبڑایا تھا، اینا۔ عریش کا ٹمپریچر چیک کر کے بیڈ سے اٹھی علینا ٹھٹک کر موڑی تھی۔ 6 سال پہلے عریش نے جب پہلی بار اسے اینا کہا تھا تب بھی علینا کا دل اتنی زور سے نہیں دھڑکا تھا جتنی زور سے اس وقت دھڑکا تھا۔ ہلکے سے کرل ہوئے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے علینا جواباً مدھم سے ہنکار بھر کے رہ گئی۔ وہ حال میں بھی عریش کی طبیعت ڈاؤن محسوس کر رہی تھی اور عریش نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ پھر عریش کی گاڑی لے جانے کے بعد عدیل عالم کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہ یہی سوچ کر پریشان ہو گئے تھے عریش کا خیال کون رکھے گا۔ جنت بیگم خود سینکڑوں بیماریوں کا شکار دوائیوں کے زیر اثر سویرے سو جایا کرتی تھی اور تب علینا نے گھر واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب عریش کی طبیعت دیکھ کر علینا نے شکر ادا کیا تھا کہ اس نے بر وقت صحیح فیصلہ کر لیا تھا۔ عریش کی گھڑی اور منہ سے اتار کر علینا نے اس پر کمبل دھس کیا اور سوپ بنانے کے خیال سے کمرے کی لائٹ آف کرتی باہر نکل گئی۔ انجم اپنا ڈریس چینج کر کے اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ صاف کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹائے جانے پر حیران سی ہو کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی انجم کا منہ بھی کھل گیا۔ سوئے ہوئے ایان کو اپنے کندھوں پر ڈالے برہان لبوں پر شریر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ انجم کے کچھ پوچھنے سے پہلے برہان مزے سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر ایان کو بیڈ پر لٹانے کے بعد خود بھی یوں ڈیر ہو گیا جیسے پہاڑ سر کر کے آیا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو برہان؟ انجم کا لہجہ خود بخود ہی رکھا سا ہو گیا تھا۔
لیتا ہوا ہوں۔ برہان کی طرف سے ترنت جواب آیا، میرا مذاق کا موڈ نہیں۔ پھر کس چیز کا موڈ ہے؟ کوہنی کا بال ذرا سا اٹھتے ہوئے برہان نے اپنی دونوں بھویں نچا کر پوچھا۔ جواب میں انجم کچھ نہیں بولی اور سینے پر بازو لپیٹ کر سنجیدگی سے اسے گھورنے لگی۔ برہان نے اس گوری و گھبرانے کی انتہائی اور ایکٹنگ کی اور حرکت کرتے ہوئے بولا، عریش بھائی کو شاید بخار ہے۔ سوینا بھابھی اپنے مزاجی خدا کی فکر میں ہلکان جہاں چلی گئی تو میں بھی ساتھ میں یہ سوچ کر چلایا کہ کہیں انجو مجھے یاد نہ کر رہی ہو۔ جان چھوڑو گے تو یاد آؤ گے نا؟ انجم بڑبڑائی، لیکن جان ابھی میں نے آپ کو پکڑا کہاں ہے؟ معصومیت سے پلکیں پٹپٹاتے ہوئے شرارت سے کہتا برہان انجم کو چھیننے و مجبور کر گیا تھا۔ تم سے بات کرنی ہے، فضول ہے، اٹھو یہاں سے۔ اس سنگل بیڈ پر 3 لوگ نہیں سو سکتے۔ میں تمہارا بستر لگا دیتی ہوں نیچے، تمہارے کمرے میں تو کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے انجم مصروف انداز میں بولی، میں زمین پر سوؤں گا۔ برہان صدمے سے چیخ پڑا، نہیں تو کیا میرے سر پر سو گے؟ انجم پلٹ کر بولی، نہیں، آپ میرے سینے پر رکھ کے بلکہ آدھا در مجھ پر رکھ کے سو جائیے تو ہم تینوں سو سکتے ہیں اس بیڈ پر۔ برہان کا انداز بظاہر پرسوچ ہے کہ وہ کن آنکھوں سے انجم کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ یقیناً شرم سے لال ٹماٹر ہو رہا تھا، لیکن وہ زبردستی اپنے چہرے پر غصے بڑی سنجیدگی سے جائے ہوئے تھے۔ آ جائیے انجو، اپنے بازو پھیلائے برہان آنکھیں موندے بولا۔ شاید اسے نیند آنے لگی تھی۔ انجم ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے برہان کے کھلے بازو اگنور کر کے اپنا بستر نیچے لگانے لگی، پھر بستر بجا کر اپنا باقی ماندہ میک اپ صاف کیا اور لائٹ آف کر کے اپنی زمینی بستر پر لیٹ گئی۔ پھر جیسے ہی انجم نے دوسری طرف کروٹ لی، برہان کے مضبوط بازو نے اس کے گرد نرم سا حصار بنا دیا۔ برہان انجم کی دھیمی آواز میں جھنجھلاہٹی، مجھے ڈر لگ رہا ہے انجو، آپ نے لائٹ بند کر دی ہے؟ کتنا اندھیرا ہو گیا ہے یہاں، مجھے چڑیلیں اٹھا کر لے جائیں گی تو؟ میں تو آج لگ بھی بہت ڈرشنگہا ہوں۔ برہان کے خوف کے کیا ہی کہنے تھے۔ انجم اپنے سر پر ہاتھ مار کے رہ گئی، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جو اندھیرے میں برہان کی نظروں سے چھپ گئی تھی۔ اگر لے کر چلی گئی تو تمہاری انجو کی رٹ سے بیزار ہو کر واپس چڑھ جائیں گی۔ آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرتے ہوئے انجم بڑبڑائی تھی، یعنی چڑیلوں کا دل بھی میری محبت دے کر نرم پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کا نہیں۔ چپ ہونے کا کیا لوگے؟ برہان کی لا جانی باتوں سے عاجز ہو کر انجم جھنجھلائی، جو لوں گا آپ وہ دیں گی نہیں؟ منہ بنا کر بولتے ہوئے انجم کے چہرے جھٹکے سے موڑنے پہ اندھیرے کے باوجود انجم کے تاثرات کا دوسرا اندازہ لگاتے ہوئے گڑبڑا کر بولا، کمل کی بات کر رہا ہوں میں۔ ٹھنڈی سانس بھر کر انجم نے کمل اس پر بھی ڈال دیا اور سر تکیے پر گرا کر آنکھیں بند کر لی۔ گڈ نائٹ کانوں سے ٹکراتی گمبھیر آواز پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ عریش کو سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے علینا کو اندازہ تھا کہ عریش کی طبیعت اتنی خراب نہیں تھی جتنی وہ ظاہر کر رہا تھا۔ 6 سال کے عرصے میں بہت کم عریش بیمار ہوا تھا، لیکن جب بھی ہوا تھا علینا کو تکنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ اس کے نہروں نے سوپ پلاتے ہوئے خاموشی سے عریش کی باتیں برداشت کر رہی تھی، جو کہہ رہا تھا سوپ میں فلاں چیز کیوں نہیں ہے، دمکانہ چیز کیوں نہیں ہے، ابلی چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ تم ایک پہر عورت ہو، ذرا سا کام نہیں ہوتا تم سے، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ علینا سوپ کا پیالہ 1.5 روز صبر کی گھونٹ بھرنے کے بعد خالی کروانے کے بعد کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائی عریش کو دینے کے بعد علینا اٹھنے لگی تھی کہ عریش نے اپنا پرحدت ہاتھ علینا کے ہاتھ پر ڈال دیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ وہی لڑنا جھگڑتا انداز علینا سمجھ نہیں پائی، اسے خوش ہونا چاہیے عریش کے روکنے پر یا رونا چاہیے؟ میں کہیں نہیں جا رہی، یہی ہوں، علینا بیچارگی سے بولی۔ تو کہیں احسان کر رہی ہو؟ منہ بنا کر کہتے ہوئے عریش سر تکیے پر گرا کر لیٹ گیا، ایک ہاتھ اب بھی علینا کے ہاتھ پر ہی دڑا تھا۔ کچھ دیر اسی حال میں گزر کے عریش آنکھیں موندے پڑا رہا اور علینا بیڈ کے کنارے ٹکی رہی۔ پھر جب علینا کو عریش کے سو جانے کا اندازہ ہو گیا تب احتیاط سے اٹھنے لگی، لیکن اس نے اٹھا محسوس کر کے عریش نے اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بامشکل آنکھیں کھول کر علینا کو گھورا، مجھ سے اتنا باکتی کیوں ہو؟ سر دباؤ میرا۔ آرڈر پر علینا اپنی قیمتی ساڑی کا پلو بے دردی سے اپنے گرد لپیٹ کر گویا آستین چڑھا کر میدان میں اتر گئی اور دل جمی سے عریش کا سر دبانے میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد عریش کی بڑی آواز کمرے میں دوبارہ گونجی تھی، تمہیں مجھ پر غصہ آتا ہے؟ جی۔ ایک پل کو علینا تھمی تھی، پھر اس نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا، پھر اظہار کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں اظہار کرنے سے ڈرتی تھی۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ تھی جی۔ اب نہیں ڈرتی؟ نہیں، کیوں؟ اب غصے سے زیادہ آپ پر پیار آتا ہے، اس لیے۔
उस पर अरीश पूर्ण कुछ नहीं बोल सका, लेकिन कुछ देर बाद मध्यम आवाज़ में बोला, अब जी अब फिर कभी इजहार क्यों नहीं किया? मैं डरती थी, अलीना जवाब देकर बेसहारा मुस्कुराई थी। अरीश भी अपनी मदम हंसी रोक नहीं सका था। गुस्से के इजहार से भी डरती थी, मोहब्बत के इजहार से भी डरती थी। इतना डरावना हूँ क्या मैं? गुस्से में बिन बन जाते हैं डरावने, तो तुम गुस्सा दिलाया ही मत करो ना। मैं तो कुछ करती ही नहीं, आप फिर भी गुस्सा करते हैं। इसीलिए तो गुस्सा करता हूँ क्योंकि तुम कुछ करती नहीं। अरीश के पोशिकवा अंदाज पर उस पर अलीना चुप सी हो गई थी। एहसास हो गया है मुझे, अलीना की धीमी आवाज़ गूंजी, किस बात का कि आप इतने ड्रामे में हैं? अलीना की उस पापा एक बार फिर दोनों मुस्कुराए थे। तो फिर इजहार करते रहा करो, गुस्से का या प्यार का, दोनों का। अपना सर अलीना की गोद में रखते हुए मज़े से बोला, आई लव यू। अलीना ने भी इजहार करने में देर नहीं लगाई थी। अरीश ने अपने चेहरे के आगे बाजू किया था, शायद छिम गया था वो। अलीना को उस लम्हे अरीश बड़ा क्यूट लगा था। झुककर अलीना ने बेसहारा उसके घने बालू वाले सर पर अपने लब रख कर हटा लिए थे। आयान को मुझसे दूर मत रखा करो ऐना, मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसकी परवाह है। मैं किसी एक की सज़ा दूसरे मासूम को नहीं देता, और तुमने भी अपनी बेवकूफ़ी की काफ़ी सज़ा काट ली है। स्वांदा नाहुद मुझसे डरना, वरना आयान को मुझसे डरने की कोशिश करना। अरीश न जाने किस मूड में था जब जो ये सब कह गया था। अरीश का बुखार हमेशा ही अलीना की शामत लाता था, लेकिन आज एक ही खूबसूरत ज़िंदगी की उम्मीद बंद कराया था। कुछ देर तक शिकवे शिकायतें करने के बाद अरीश ने उसकी जान बख्शी, तो अलीना ने चेंज करने के बाद सुबह शुक्राने के दफ़े अदा करने का इरादा करते हुए अरीश के खुले बाजू में पनाह ले ली। वो वक्त जब उसका दिल पहली बार अंजम के लिए धड़का था, और वो वक्त जब ऐना ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था। अरीश उन दोनों लम्हात का तजिया कर रहा था। वो ठीक 10 मिनट बाद वो उस नतीजे पर पहुँच गया था कि चाहने से ज़्यादा चाहे जाने का एहसास दिल को छू लेता है, और अगर आपको चाहने वाला आपका शरीक हयात भी हो तो कुदरत दिल में खुद बहुत उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देती है। अंजम से जुड़े जज्बात अब हवा बन गए थे। उसका आज और आने वाला कल और उसकी हमेशा रहने वाली मोहब्बत अलीना थी। यकीनन अलीना अंजम के मुकाबले में उसके लिए बेहतरीन थी। वो बेहतर मांगता था, खुदा ने उसे बेहतरीन से नवाजा था। खुदा की हर कड़ी में कोई राज होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अरीश को इस बात का मकसद भी समझ आ गया था। अलीना के अंधे एतबार का नज़रिया आयान, जिसे वो धुतकार भी सकता था, लेकिन धुतकार नहीं पाया था। क्यों धुतकार नहीं पाया था, और क्यों आयान उसकी पुरसकून होती ज़िंदगी में अचानक चलाया था? आज अपनी रिपोर्ट्स पढ़ के अरीश जान गया था। कल तक वो आयान की परवाह करता रहा था, लेकिन आज अपनी रिपोर्ट्स हाथ में पकड़े उसे आयान से मोहब्बत महसूस थी, बेपनाह मोहब्बत। आयान को देखते हुए उसे अपनी औलाद की ख्वाहिश शदीद हो रही थी। एक नई सी गौरी रहती थी अरीश के दिल में आयान को लेकर, लेकिन साल पर साल बीत के उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी। सौलीना से पहले उसने अपना चेकअप करवाना बेहतर समझा था, और नतीजा वही निकला था जिसका उसे होप था। वो बाप बनने की सलाहियत से महरूम था। डॉक्टर की ज़ुबानी यह खबर सुनकर अरीश को अफसरदा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था वो क्यों अफसरदा नहीं हुआ था, और वक्त सर हिलाकर क्यों उठ खड़ा हो गया था। अस्पताल की इमारत से बाहर निकलने तक उसकी नज़रों के सामने आयान का चेहरा घूम रहा था, और कान में उसकी मासूम सी आवाज़ गूंजी, जैसे चियो चियो। बेसहारा ही क्या कर लगा था, वो आसपास खड़े लोगों को हैरान परेशान कर गया था। हाथ में मौजूद रिपोर्ट फाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने के बाद अरीश गाड़ी में बैठा और एक तवील सांस हार। उफ, डॉक्टर कैसे कह सकता है कि मैं बाप नहीं बन सकता? मैं ऑलरेडी एक क्यूट बच्चे का बाप हूँ। सर झटक कर कहते हुए अरीश खुलकर हंस दिया, लेकिन उसकी आंखों के गोशे नम हो गए थे। ये आंसू शुक्रगुजारी के थे। अगर जो वो आयान को ना अपनाता, उस नन्ही सी बेकसूर जान को दुनिया में ही ना आने देता, या अलीना को ही बेआबरू कर देता ज़माने के सामने, तो खुद क्या हासिल होता उसे उस वक्त। लेकिन उसने सब्र किया, बर्दाश्त किया। कुदरत ने उसे इनाम से जान चूकने वाली बीवी और एक प्यारा सा बेटा अता कर दिया था। पुरस्कून मुस्कुराहट के साथ अरीश ने गाड़ी आलम विला के रास्ते पर डाल दी थी। जैसे ही अरीश अंदर दाल हुआ, आयान हर बार की तरह उसकी आमद पर अचानक किसी कोने से बरामद हुआ और सलाम करके दांत निकाल कर खड़ा हो गया। आगे बढ़ते अरीश के कदम यकदम साकत हुए, और अगले ही बार अरीश ने आयान को कमर से पकड़कर अपने सर से भी ऊंचा करके घुमा डाला था। सीढ़ियाँ उतरती अलीना और लाइब्रेरी से बाहर आते अदील आलम ने हैरत से ये मंजर देखा था।
باپ اور بچے کے درمیان ایسا کھیل عام تھا، لیکن نہ جانے کیا بات ہے اس منظر میں کہ عدیل عالم رک کر دیکھے چلے جا رہے تھے، جبکہ سیڑھیوں کے درمیان رکی علینا گویا اسٹیچو بن گئی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کی اسے خواہش ضرور تھی، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہ منظر کبھی دیکھ بھی پائے گی، اور رہا ایان تو وہ تو خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ عریش اسے کبھی بھی ڈانٹا نہیں تھا، لیکن اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی اس کی ہٹلر پاپا نے اسے اس طرح اپنے ساتھ کھلایا ہو۔ خوشی سے چیخیں مارتے ہوئے وہ اس وقت عریش کے گردن کے گرد بازو لپیٹ کر عریش سے چپک گیا تھا جب عریش نے اسے نیچے کیا تھا۔ عریش نے بھی اپنے بازو کا نرم سہاسا بنا کر اپنی نم ہوتی آنکھیں مون لی تھی۔ سیڑھی پر کھڑی علینا کی حیران پریشان مورت میں اچانک ہی جان پڑ گئی اور وہ خوشی سے چیختی آواز میں پوچھنے لگی، میں بھی آؤں؟ عریش نے چونک کر علینا کو دیکھا، پھر شکن انداز میں مسکراتے ہوئے اپنا ایک بازو علینا کے لیے پھیلا دیا۔ علینا تیز تیز سیڑھیاں اترتی عریش کے بازو میں سما گئی۔ عدیل عالم گلا کھنگاتے ہوئے واپس لائبریری میں گھس گئے۔ انہیں یہ بات الجھا رہی تھی، اس منظر میں ایسا بھی کیا تھا کہ وہ ساکت ہو کر دیکھے چلے جا رہے تھے۔ ایک ماہ مکمل ہوتے ہی عالیہ، بینش بیگم اور عدیل عالم واپس انگلینڈ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، جبکہ برہان انجم قبلہ آنے تک پاکستان میں ہی رہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دیسی روایت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت تقریباً سبھی لوگ ایئرپورٹ پر انہیں رخصت کرنے کے لیے موجود تھے۔ اشفاق صاحب سے مل ملا کر عدیل عالم عریش کی گردن پکڑ کے اسے ذرا سائڈ لے گئے تھے۔ برہودار میری بیٹی شاید مجھے مطمئن کرنے کے لیے اچانک اپنا اتنا خیال رکھنے لگی ہے، لیکن یہ مت سوچنا میں مطمئن ہو کر چلا جاؤں گا اور پھر سے بیگانہ ہو جاؤں گا۔ میں روز اینا سے ویڈیو کال پر بات کروں گا، اور اگر مجھے اس کی حالت پھر سے پہلے جیسی نظر آئی تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جی، زور شور سے سر ہلا کر کہتے ہوئے عریش نے فرمانبرداری کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ پھر مزید بولا، مجھے یقین ہے آپ کو ایسا کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی پڑے تو بہتر ہے۔ عدیل عالم اپنے عدلی مغرور انداز میں کہتے ہوئے برہان کی طرف بڑھ گئے، جب تک پاکستان میں ہو عالم ویلا میں ہی رہنا۔ یہ نہیں کہ اپنی انجو بی بی کی خوشی کے لیے اسے ہر دوسرے دن اس کی ماں کے گھر لے جا کر خود بھی ہر وقت اپنے سسرال میں بڑے رہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ عدیل عالم برہان کی انجو کی رد سے بیزار ہوتے ہوئے بولے تو برہان نے منہ بنا کر سر اس بات میں ہلا دیا، لیکن وہ وعدہ نہیں کر سکا تھا۔ پھر علینا کو بہت دیر تک اپنے سینے سے لگے رکھنے کے بعد اس سے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے عدیل عالم بینش بیگم اور عالیہ کے ہمراہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ انہیں رخصت کر کے برہان انجم بھی سب سے اجازت لے کر عالم ویلے کے لیے نکل کے انہیں جاتے دیکھا عریش ہونٹ سکڑ کر سر کھجانے لگا۔ علینا نے نظر ہی نظر میں عریش سے اس کے الجھے ہوئے رویے کی وجہ پوچھی تھی۔ باری سے بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن موقع نہیں مل رہا، گردن مسلتے ہوئے عریش چینپے ہوئے سے انداز میں یوں بولا جیسے غلطی کا اعتراف کر رہا ہو۔ ارے یہ کون سا مشکل ہے، جلدی سے جائیے، اسے گلے سے لگا لے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اب جلدی جائیے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے۔ علینا آخر میں تیز آواز میں بولی، جس پر عریش گڑبڑا گیا اور پھر علینا پر ایک گولی ڈال کر اونچی آواز میں برہان کو پکار بیٹھا۔ برہان جو گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کرنے والا تھا، چونک کر عریش کو دیکھتا باہر نکل آیا۔ جی عریش بھائی، برہان کافی حیران لگ رہا تھا۔ ڈنر آج سب مل کر کرتے ہیں۔ عریش چونک کر بھی اتنے عرصے بعد اچانک ہی برہان کے گلے نہیں لگا سکا تھا، کچھ اور سمجھ ہے تو کھڑے کھڑے ڈنر کا بہانہ کر لیا۔ سسر صاحب سے جان چھوٹنے کی خوشی میں آنکھیں سگڑ کر شرارت سے پوچھتا۔ برہان بے ساہتا کے خلقہ ہنس پڑا تھا۔ عریش کی مسکراہٹ بھی بے ساہتا تھی۔ اب یہ بچپن تو تھا نہیں جو ہنسنے کے بعد فوراً ہی بے فکری سے گلے لگ جاتے، کچھ وقت لگنا تھا، پھر سب کچھ پہلے جیسا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جانے والا تھا۔ اسی امید کے ساتھ عریش برہان کا شانہ تھپک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جہاں علینا، ایان، جنت بیگم اور اشفاق صاحب اس کے منتظر تھے۔ برہان وہاں کھڑا تب تک عریش کو دیکھتا رہا جب تک عریش گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی وہاں سے بھگاتا نہیں لے گیا۔ پھر سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ دوستی ہو گئی۔ سارا معاملہ بغور ملاحظہ کرتی انجم نرم سے لہجے میں پوچھنے لگی، نہیں لیکن ہو جائے گی انشاءاللہ، جب آپ کو مجھ سے محبت ہو سکتی ہے تو عریش بھائی اور میری دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ تم سے کس نے کہا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ انجم فوراً چڑ گئی تھی۔ نہ مانے مگر میں تو محسوس کر رہا ہوں۔ گہری نظریں انجم پر ڈالتا پرچکین لہجے میں بولا،
کرتے رہو محسوس اور ہوتے رہو خوش۔ میری بلا سے اکھڑا لہجے میں بول کر انجم برہان سے نظر چراتے ہوئے کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر دیکھنے لگی، اور برہان ایک پل کو لب بیچنے کے بعد دھیرے سے ہنستے ہوئے گنگنانے لگا، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے۔ شاید وہ خود کا مذاق اڑا رہا تھا، بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن آنکھیں گمسم سی تھی۔ انجم نے چہرہ موڑ کر بغور ان شہدہ آنکھوں کی اداسی کو دیکھا، پھر گردن واپس کھڑکی کی طرف گھما لی۔ آئی ایم سوری بالی، لیکن میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی۔ آج تم افسردہ ہو، 1 سال بعد مجھے یقین ہے میرے رویے کی وجہ سے تم مجھ سے بیزار ہو کر مجھے چھوڑ دو گے، اور یہی ہم دونوں کے لیے بہتر بھی ہوگا۔ آنکھ کے کنارے سے بہتا پانی چپکے سے صاف کرتی انجم افسردگی سے مسکرا کر رہ گئی۔ 1 سال بعد، مقام لندن۔ تمہیں میری ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ جب آتے ہو چیزیں بکھیر دیتے ہو۔ برہان کے جوتے، موزے، ٹائی اور دیگر بکھراوا سمیٹتے ہوئے انجم عادتاً ساتھ ساتھ اسے باتیں بھی سنا رہی تھی، جو ڈیڑھ پڑا بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا۔ اتنے ڈیٹھ کیوں ہو تم؟ برہان کی بکھری چیزیں ان کے مقامات پر رکھنے کے بعد انجم پر ٹکتے ہوئے پہلے کی بنسبت نرمی سے کوہے، مگر چہرے پر دبا دبا غصہ ہنوز قائم تھا۔ برہان آنکھیں گھما کر رہ گیا، لیکن کچھ بولا نہیں، جس پر انجم کا غصہ پھر سے اتر آیا تھا۔ برہان، آپ سے کم ہی ڈیٹھ ہوں میں، بنا کر کہتا وہ چینج کرنے کی نیت سے بیڈ سے اٹھا ہی تھا کہ انجم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھما ڈالا۔ برہان بھی ڈھیلا سا ہو کر گم گیا۔ میں نے کیا ڈیٹائی دکھائی ہے؟ انجم کے تلملا کے پوچھنے پر وہ چپ ہی رہا تھا۔ اب چپ کیوں ہو؟ بتاؤ، میں نے کب کہا ڈیٹائی دکھائی ہے؟ ایک تو میری زندگی مشکل بناتے ہو، الٹا الزام بھی لگاتے ہو۔ آپ پر میری محبت بے اثر ہے تو مجھ پر بھی آپ کا غصہ بے اثر ہے۔ آپ ہی کا شوہر ہوں میں، میری جھٹکے سے بازو چھڑوا کر بد لحاظی سے کہتا وہ جانے لگا، جب انجم کی بات پر ٹھٹک کر رکا تھا۔ ایسے کب تک چلے گا باڑی؟ تم اور میں 2 الگ دنیا کے بازی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں۔ مجھے تمہاری یہ محبت کی دنیا پراس نہیں آ رہی۔ انجم کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ برہان بھی کافی دیر تک کچھ نہیں بول پایا تھا اس اچانک بات پر، لیکن جب وہ انجم کی طرف مڑا تب چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے آخر کیوں آپ اس 1 سال میں بھی مجھ سے بے وجہ چڑتی رہی۔ آپ چاہتی تھی آپ میرے دل سے اتر جائے نا، ہے نا؟ سرد مسکراہٹ کے ساتھ پوچھتے ہوئے برہان نے یکدم انجم کا بازو جھک کر اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی انگلیاں انجم کو سلاخوں کی مانند اپنے بازو میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مسئلہ لوگوں کا نہیں تھا، آپ کے اپنے ذہن میں منفی سوچوں کی بھرمار تھی۔ 1 سال تک آپ میری محبت کا احساس کرنے کی جگہ میرے دل میں اپنے لیے نفرت بڑھنے کی کوشش کرتے رہی۔ انجو، سیریسلی اتنی نیگیٹیوٹی کیسے ہو سکتی ہے آپ میں؟ انجم کا بازو جھٹکے سے چھوڑ کر اب وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو بالی، تمہیں زبردستی اس رشتے کو قائم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں سب سنبھال گی۔ تم جب فقط 1 سال میں اتنے بیزار ہو گئے ہو مجھ سے، تو سوچو آگے کی زندگی تمہارے لیے اور میرے لیے بھی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ انجم نے بہت لمبے عرصے کے بعد برہان سے اتنی نرمی سے بات کی تھی، لیکن جو بات کی تھی وہ برہان کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ کو کب لگا انجو، کب کہا، کس لمحے لگا کہ میں اب سے مزید بیزار ہو گیا ہوں؟ اپنی شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھول کر برہان گہری گہری سانس لیتے ہوئے شدید غصے افسوس کے ملے جلے انداز میں بولا تھا، کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ ہر وقت منہ پھلائے رہنے لگے ہو، جان بوجھ کر مجھے غصہ دلانے والی حرکتیں کرتے ہو۔ آپ کو بیزاری اور افسردگی میں فرق نہیں پتا جو آپ میرے ساتھ رہ کر میری اتنی محبت کے باوجود بھی ناخوش رہیں گی تو کیا میں افسردہ نہیں ہوں گا؟ میں جب کچھ ایسا کرتا ہوں جس سے آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، اب تب بھی مجھ پر توجہ نہیں دیتی، تو میں الو کو پٹا صرف آپ کی توجہ کے لیے اب آپ کو غصہ دلانے والی حرکتیں کرنے لگا ہوں، تاکہ کسی صورت آپ مجھ پر توجہ دے دیں۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی ایک ایک رگ میں نیگیٹیوٹی بڑھی ہوئی ہے۔ میں اپنا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں بھی رکھ دوں یا دل نکال کر آپ کی ہتھیلی پر ڈال دوں، آپ نے خوش نہیں ہونا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا انجو، یہ آپ ہیں۔ بجائے اس 1 سال میں میرے ساتھ مل کر ہماری زندگی کو جنت بنانے کی کوشش کرتی، آپ ہماری زندگی عذاب بنانے کی کوشش میں جٹی رہی۔ اس وقت برہان افسوس کی انتہا پر تھا، اس کی آنکھوں میں جمع آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ انجم سانسوں کے ساکت نظروں سے اس 6 فٹ کے مرد کو آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اپنے لیے یا اپنی وجہ سے، دونوں صورتیں ہیں افسوسناک سی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا انجو، آپ کی ان حرکتوں سے میں محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی، لیکن مر ضرور سکتی ہے۔ ایک انسان جس کے اندر محبت کا جذبہ ہی مرا ہوا ہو،
کیا وہ زندہ میں شامل ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سب کر کے مجھے میری محبت کو مار ہی ہیں۔ انجو اور کچھ نہیں کہی، اور ہاں، میں نے آپ سے 1 سال کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس صورت میں کہ اگر آپ خوش نہ رہیں، لیکن اس 1 سال میں ہی ٹوٹ رہا ہوں اور میں ہی مر رہا ہوں۔ آپ تو مزے ہیں اور مجھے مزید ٹوٹتا بکھرتا دیکھ کر اور بھی مزہ کریں گی، رائٹ؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اس میں ہے تو ایسے ہی صحیح۔ آپ نے آنسو صاف کر کے ایک پور شکوا نظر گمسم کر انجم پر ڈال دیا۔ برہان کمرے سے اور پھر فلیٹ سے بھی باہر نکل گیا، جبکہ انجم کو اس وقت شدت سے احساس ہوا تھا اپنی غلطی کا، اپنے خالی ہاتھ رہ جانے کا۔ اگر برہان کی محبت مر گئی تو اس کے خود کے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ تو بچپن میں برہان کو توتلا کہہ کر کہیں باتیں بھی سمجھ جایا کرتی تھی، پھر کیسے اتنے سالوں میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ برہان اسے کتنا چاہتا ہے۔ برہان کی خوشی اسی کی خوشی میں تھی، پھر کیا فائدہ ہوا اپنی بیوقوفی میں 1 سال اور یوں ہی ضائع کروا کر؟ اپنے بال میں انگلیاں پھنسائے وہ کتنی ہی دیر تک خود پر افسوس کرتی رہی تھی، پھر آنسو سے تر چہرہ اٹھا کر آستین سے صاف گیا اور برہان کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش بنانے کی نیت سے کچن میں گھس گئی۔ آج وہ اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ لے گی اور اسے یقین تھا برہان اسے معاف بھی کر دے گا، کیونکہ اس کی محبت اب بھی سانسیں لے رہی تھی۔ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہوں میں؟ کل کی ہنسیوں کے پیش نظر میں نے اپنا آج بگاڑ لیا اور برہان کا بھی۔ کھانا بناتے ہوئے بہت بار جتنا افسوس کرتی کم تھا۔ ڈنر ٹیبل پر سجا کے ایک نظر 8 بجاتی گھڑی پر ڈال کر انجم اپنے کمرے میں گئی اور ایک بار پھر قدم آدم آئینے میں دائیں بائیں مڑ کر اپنی تیاری ملاحظہ کرنے لگی۔ یہ کوہنیوں تک آتی آستینوں اور بوٹ گلے والے سیاہ گاؤن برہان 4 مہینے پہلے اس کے لیے لایا تھا، جو انجم نے کبھی نہ پہننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن انسانی ارادوں کی اہمیت ہی کیا ہے؟ ہونا تو وہی ہے جو منظور خدا ہے۔ میک اپ کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ اپنے سلکی بال میں انگلیاں چلاتے ہوئے واپس کمرے سے باہر آئی اور 8:15 بجاتی گھڑی کو حقیق سے دیکھتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چہرہ ہاتھ پر ٹکائے وہ برہان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اور سوچتے سوچتے کب 9 بج گئے تھے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو جب ٹیبل پر پڑا فون جگمگانے لگا تب وہ ہوش میں آئی تھی۔ فون کی طرف متوجہ ہوئی اور جلدی سے نام دیکھے بغیر کال ریسیو کر لی۔ اس کا خیال تھا برہان ہی ہوگا، مگر دوسری طرف سے بینش بیگم تھی۔ ہیلو انجم، تم اور باری خیریت سے تو ہو نا؟ بینش بیگم کے انداز نے انجم کو ٹھٹکا دیا۔ وہ بے احتیاط کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں، کیا بات ہے پپو؟ مجھے بس یہ بتا دو کہ تم لوگ گھر پر ہی ہو نا؟ میں گھر پر ہی ہوں، باری باہر ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا ہوا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے انجم تیزی سے ادھر ادھر چکرانے لگی۔ کب سے باہر ہے پپو؟ ہوا کیا ہے؟ بینش بیگم کے سوال در سوال پر انجم میں جھنجھلا کر بولی، تم لوگوں کے علاقے میں کچھ شدت پسندوں نے حملہ کر دیا ہے، چن چن کر صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں نے تو جب سے یہ خبر سنی، بینش بیگم اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن انجم کا ذہن سن ہو گیا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے کھڑکی کھول کے باہر جھانکا تھا۔ اس کی گاڑی، ایمبولینس اور لوگوں کا شور عروج پر تھے۔ انجم دنگ رہ گئی تھی، وہ اتنی بے خبر تھی۔ مرے مرے انداز میں پیچھے ہو کر انجم نے کھڑکی بند کر دی تھی اور ساتھ ہی فون بھی۔ بینش بیگم اسے دلاسے دے رہی تھی اور خود کو بھی، لیکن اس وقت وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ گھبراہٹ ہی اتنی زیادہ تھی۔ یا اللہ باری کو اپنے امان میں رکھے گا۔ دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی۔ پھر وہ نہن کترتے ہوئے بہت دیر تک جلے پیر کی بلی گھومتی رہی اور بوقتاً فوقتاً گھڑی کو گھورتی رہی، لیکن 15 منٹ بعد اس کی بس ہو گئی تھی۔ اپنا سیاہ اسکارف لپیٹے ہوئے وہ گھر سے باہر نکلی اور دیوانہ وار برہان کو پکارتے ہوئے دوڑنے لگی۔ گاؤن اور ہیل کی وجہ سے اسے بھاگنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ جب اچانک ایک سفید فام شخص اس کے سامنے آتا، اس کا اسکارف بے دردی سے کھینچتے ہوئے اپنی زبان میں وہ الفاظ پکنے لگا۔ انجم کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی جب ایک زوردار پانچ جو سفید فام شخص کو زمین بوس کر گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ شخص اٹھ کر دوبارہ کوئی حرکت کرتا، 2 پولیس آفیسر اسے قابو میں کر چکے تھے۔ دوسری طرف برہان کو صحیح سلامت ایک انجم کی جان میں جان آئی تھی اور وہ بے احتیاط سی ہو کر برہان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آپ باہر کیوں آئی؟ حالات دیکھنے پھر بھی واپس نہیں جاہی؟ کیوں آپ؟ تمہارے لیے۔ برہان کے غصے سے تیز تیز چلتی زبان کو انجم کے بیگے سے جواب نے بریک لگا دی تھی۔ حلق تار کر کے برہان پولیس کے اشارے پر سر ہلاتے ہوئے انجم کو ساتھ لے کر ایک طرف کو بڑھنے ہی لگا تھا کہ انجم کا وجود بے جان ہوتا اس کے بازو میں جھول گیا۔ برہان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ فوراً انجم کو اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے وہ ایمبولینس کی طرف بڑھا تھا۔ جتنا وہ گھبرایا ہوا تھا، ڈاکٹر کی دی گئی اطلاع پر اتنا ہی ہوش بھی ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے گویا کانوں کو چھو رہے تھے۔ گالوں پر ڈمبل سجائے جب وہ روشن روشن آنکھیں لیے انجم کے قریب پہنچا، تب انجم لب بینچ کا چہرہ موڑ گئی تھی۔ برہان کی مسکراہٹ کچھ سمٹ گئی تھی۔ جب اتنا ناپسند ہوں میں
تو باہر کیوں آئی تھی میرے لیے؟ میں باہر اس لیے آئی تھی کیونکہ مجھے پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا۔ تم وہاں موجود ہونے کے باوجود اندر کیوں نہیں آ رہے تھے، مجھے بتاؤ گے؟ آنکھوں سے بل بل بہتے آنسو کے ساتھ وہ دانت کچکچاتے ہوئے چیخی تھی، آپ کو تو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر موت بھی ایک دن آنی ہے، تو میں نے سوچا نیکی کرتے ہوئے مر جاؤں۔ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا میں، غمزدہ انداز میں پہیلیاں بجھواتے ہوئے انجم کی گل پا منہ بناتے ہوئے سیدھا بولا، سپر مین ہو تم، لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، بچے ہو بچے ہی بن کے رہا کرو، اب تو میں ابا بننے والا ہوں انجو، کم سے کم اب تو لفظ بچے کا تانا مارنا چھوڑ دے مجھے، دبی دبی شرارت سے کہتا ہوا انجم کا چہرہ سرخ گیا تھا، چہرہ دوسری طرف گھما کر انجم نے آنسو صاف کیے، وہ لمبی سانس بھر کر گویا ہوئی، آئی ایم سوری باری جی، باری کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو، باری مجھے معاف کر دو، مجھے بس یقین نہیں آتا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت بھی ہو سکتی ہے، مجھے بیلوس محبت کے وجود پر بھی یقین نہیں تھا، اس لیے میں تم پر بھی یقین نہیں کر سکی، مگر اب برہان نے جھکا انجم کی بھیگی نظروں میں جھانکا تھا، مگر اب کی بات اور ہے، تمہاری محبت پر اعتبار ہے مجھے، لیکن آج مجھ پر میری محبت بھی کھوکھلی ہے، یا یوں کہہ لو میں نے اپنے جذبات سے نظریں چرانے کے بجائے آج اعتراف کر لیا ہے، اب اگر تم مجھ سے خود بھی دور ہونا چاہو گے تو میں نہیں ہونے دوں گی۔ برہان کی کھڑی ناک کھینچتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، برہان کی ہنسی بے ساختہ تھی، کون کافر دور ہونا چاہتا ہے، ہم تو مریں گے بھی آپ کی باہوں میں، جھکا انجم کے کندھے میں منہ دے کر وہ اس سے چپک گیا تھا، کچھ دیر پہلے کا خوف اب بھی اس کے دل میں چبھ رہا تھا۔ بکواس نہیں، برہان کے شانے پر رکھا ہاتھ انجم نے اس کے پشت پر مارا تو وہ ڈٹائی سا ہنسیا، لیکن دور نہیں ہوا، انجم نے بھی اسے پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کا اپنا دل بھی آج فضول ہلچوں میں گرنے کے بجائے برہان کی محبت کو محسوس کرنے کا وہاں تھا۔